اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام لازوال ایام عزا ہے، ایام فاطمیہ ہے، تو اسی سلسلے میں اسی کی نسبت سے آج ایک خصوصی پروگرام لے کر آپ ناظرین کی خدمت میں ایس ایم موسوی جی بی بول نیوز پلیٹ فارم سے حاضر ہوا ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ تمام ناظرین اور دنیائے اسلام کی خدمت میں شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. اس کے بعد آج ہمارے پروگرام میں تشریف لانے والے مہمانان گرامی کا ہم شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر گفتگو ہوں گے. آج کے ہمارے مہمان ہیں قاہر کلثوم ایلیا صاحبہ، مذہبی اسکالر ہے، آپ بہترین قانوندان بھی ہے، سیاستدان بھی ہے اور مذہبی اسکالر بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد پر شہادت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس پرسوز موقع پر ہم اپنے وقت کے امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں. اس کے بعد میں جی بی بول نیوز کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پلیٹ فارم پر اس عظیم موضوع پر لفظ کرنے کا مجھے موقع دیا. بے شک ایام فاطمہ محرم سے کم نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی بھرپور احترام کرنا چاہیے، جس طرح ہم محرم میں یعنی در سے کربلا ایک درسگاہ ہے، تو امام حسین سے ہم ایک سبق لیتی ہے. اسی طرح پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو یہ ایام ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. اسوہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے ایک عورت کے لیے، کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک بیٹی کا رول ادا کر کے دکھایا، معاشرے میں ایک بیوی کا رول ادا کر کے دکھایا معاشرے میں، اور ایک بہترین خاتون جو ایک معاشرے میں اپنا رول کیسے ادا کی جا سکتی ہے، اور عورت کی ذمہ داری کے بارے میں ہمیں کر کے دکھایا، باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر ہمیں کر کے معاشرے میں دکھایا گیا. انتہائی افسوس ہمارے اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے میں جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور ولادت کا ایک مجلس برپا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ادا کر دیا. ہم اس اطمینان کے ساتھ گھر واپس آ جاتے ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آج شہادت کا دن منایا، شہزاد چھایا ہے. آج میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا ہے، تو لہٰذا میں وہ شخص ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو حق ہے ہمارے اوپر وہ میں نے ادا کر دیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر یہ موضوع میں چھیڑوں تو زیادہ تر
ہمارے معاشرے میں اس موضوع کو کچھ اور انداز سے کچھ اور رنگ سے لیا جاتا ہے. حالانکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اے بابا آپ کی شہادت کے بعد اتنے مصیبتیں آئے کہ اگر یہ روشن دن پر پڑتے تو اندھیری رات میں تبدیل ہو جائے. یہ کوئی آسان جملہ نہیں بولنے کے تو بس بالکل ہی ایزی ورڈ ہے کہ میں نے بول دیا سامعین نے سن لیا, مگر اس کی حقیقت دیکھے, اس کی اصلی حقیقت کو اگر ہم جانیں تو یہ بہت بھاری موضوع ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو مصیبتیں آئے, جو مشکلات فاطمہ زہرا نے سہا, تو سب سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ دین اسلام کا جو اصلی نقشہ تھا وہ بگڑ گئے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اسلام لائے تھے, اس کا جو اصلی نقشہ تھا وہ نقشہ اصلی حالت میں نہیں رہا تھا. فاطمہ کا سب سے پہلا, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سب سے دردناک مصیبت ہے. ہم تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں, تاریخی واقعات بعد سے ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے. ہم آتے ہیں اپنے سوسائٹی کے اوپر, ہمارے معاشرے کے اوپر. ایک کالج کے اسٹوڈنٹ, ایک اسکول کے اسٹوڈنٹ اور ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, اور تیسرا آتے ہیں جو جاب کر رہے ہیں, کسی سوسائٹی میں کام کر رہے ہو, کوئی بھی پروفیشنل سے ہو, خواہ ٹیچر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لائر ہو, کوئی بھی پروفیشنل سے ہو, وہ ہمارے سوسائٹی میں کام کرے. اس کے علاوہ جو گھریلو خاتون ہے, وہ خاتون بھی تو ایک معاشرے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں کسی نہ کسی انداز سے. آیا ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک پروفیسر, ایک وکیل معاشرے میں اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں کیا جسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خوش ہے یا نہیں؟ کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں ہر شعبے, ہر پروفیشنل, ہر انداز سے ہر چیز کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے پریکٹیکل لائف میں کہ آپ اور میں نے کیسے گزارنا ہے لائف. آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہمارے شادی کے رسومات میں دیکھا جائے, ہمارے فوتگی کے رسومات میں دیکھا جائے, یا کوئی اور سیلیبریشن ہو, جس چیز میں بھی دیکھا جائے اسلام کی کیا اصلی نقشہ تھا, اسلام کا جو اصل جو موقف تھا, اسلام جو بتانا چاہتے ہیں, اسلام ایک عورت کو جس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں, اسلام ایک عورت کو جو معاشرے میں ایک رول پلے کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, ایک مرد کو اسلام معاشرے میں جس انداز سے رہنے سہنے اور کام کرنے کا جو طریقہ بتاتے, کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ نہیں. ہمارے اکثر خواہران کو جس بات کے بارے میں ہمارا بات چھیڑتے ہیں یا بات ہوتے بتاتے ہیں کہ ہم اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہم کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم آفس میں جاب کرتے ہیں, تو ہمیں نا اس انداز سے چلنا, اس انداز سے رہنا ہمارے لیے نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو ماڈرنزم سے ورلڈ جو ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں اس انداز کو اپنانا پڑتی ہے. خواہران عزیز, میں بھی ایک اسکول سے پڑھی ہوئی لڑکی ہوں, میں بھی ایک کالج کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں, اب یونیورسٹی کی میں اسٹوڈنٹ ہوں. کہیں پر کسی بھی جگہ پر کہیں جگہ پر مجھے کبھی بھی اسلام کی اس پردے کی وجہ سے, دین اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے کہیں جگہ پر بھی مجھے رسوائی کبھی نہیں ملا, بلکہ عزت ملا ہے. آج ہمارے خواہران کے ساتھ زیادہ تر جو بحث ہوتی ہے وہ اس چیز سے ہوتی ہے, بنایا جا سکتے ہیں ہم کیسے ایسے ایونٹس کو چھوڑا جا سکتے ہیں, اور کیسے ہم ایسے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم آفس میں کام کرتی ہے, ہم کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. نہیں, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جس انداز سے, جس طریقے سے آپ اور مجھے ایک عورت کو معاشرے میں رول پلے کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے, آپ اور میں اس طریقے پر چلوں تو میں یہ 110% شیورٹی کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں, کبھی بھی
کبھی بھی اس عورت کو، اس خاتون کو، اس اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی رسوائی نہیں ہوگی، کبھی بھی اس کی عزت پر ہاتھ نہیں آئیں گے، بلکہ آپ اور مجھے عزت ملیں گے، آپ اور میری عزت میں اضافہ ہوں گے۔ کیونکہ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو زیادہ تر ہمارے عورت کو باہر، یعنی ایک لڑکی کو باہر پڑھنے کے لیے، آؤٹ آف سٹی بھیجنے کے لیے کافی مشکلات آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آؤٹ آف سٹی جانے کے بعد ہمارا سوسائٹی بھی کچھ اس طرح سے ہے، کہیں کچھ باپ اور بھائی کی عزت پر حرف نہ آ جائے۔ دیکھو، آج میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں آؤٹ آف سٹی میں پڑھ رہی ہوں، اگر میں نے کچھ ایسا کام کر دیا تو میرے بعد میں جو آنے والا جنریشن ہے، میرے بعد میں جو آنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے، ان کی تعلیم کی حق کو میں نے مار ڈالا ہے، میں نے مارا ہے۔ کیونکہ ہمارا سوسائٹی جس ویلیو سے میں اٹھ کر آئی ہوں، وہ ویلیو جو ہے نا مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ فلان کی بیٹی کو آؤٹ آف سٹی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے اس طرح سے رول پلے کیا ہے، تو لہٰذا ہم اپنی بیٹی کو پڑھنے نہیں دیتے، پرمیشن نہیں ملتی ہے گھروں سے۔ میری وجہ سے میں نے کسی کی تعلیم کے حق پہ ڈاکہ ڈالا۔ آج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جتنی مصیبتیں آئی ہے، جتنی مصیبتیں اٹھائے، اسلام کے اصلی نقشے کو نہ رکھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسلام کا جو اصلی نقشہ ہو سکتا ہے، بعض مفکر، بعض علماء کرام، بعض مولوی اپنی انداز سے تشریح کریں گے، اپنی انداز سے اپنا موقف بیان کریں گے، لیکن مجھے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت کا احساس ہو چکی ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کے پلیٹ فارم پر یہ میں اپنے خاہران عزیز کو یہ بات آگاہ کرنا چاہتی ہوں، خاہران عزیز کہیں پر بھی چلے جائے، جس انداز سے بھی جائے، کہیں پر آپ نے کوئی رول پلے کرنا ہو، کہیں پر آپ نے کام کرنا ہو، کہیں پر آپ نے جاب کرنا ہو، کہیں پہ آپ نے پڑھنا ہو، جس انداز سے بھی آپ جائے، لیکن اسلام کو مد نظر رکھے، اسوہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مد نظر رکھ کے آج ہم جائے تو کبھی بھی آپ اور مجھے رسوائی نہیں ہوگی، بلکہ عزت ملیں گے۔ آج کیا ہو چکا ہے، بالخصوص میں جی بی کے پلیٹ فارم پر ہوں، جی بی ورلڈ نیوز، تو پھر میں جی بی کی علماء کرام، انتظامیہ اور مفکرین کو اس بات کی طرف مبذول کرنا چاہتی ہوں، جس طرح ہمارے جی بی میں ڈانس پرفارمنس کو، ڈانس رقص کو جس طرح پروموٹ کر رہی ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ، ہمارے اور انڈین کلچر کو جس طرح سے پروموٹ کر رہی ہے، وہ کہیں پر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ڈانس پرفارمنس اور جو انڈین کلچر ہے، جس چیز کو ہمارے جی بی میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پروموٹ کر رہی ہے، ایک لہمہ فکر ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ آخر کیوں بہت تیزی کے ساتھ جو بھی میں سیلیبریشن دیکھتی ہوں، جس بھی تقریبات کو دیکھتی ہوں، کہیں نہ کہیں جا کر انڈین کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، ڈانس کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس چیز سے بھی ضرور ہے، اور اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، یا کوئی اور گھر میں بھی کوئی چھوٹا سا فیسٹیول ہی کرنا ہے، کیوں بہت ہی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جی یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، اس چیز کی روک تھام آج بھی جی بھی آپ اور میری ہاتھ میں ہے۔ آج بھی آپ اور میں کام کرے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا، آج سے 10-15 سال گزر جانے کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے آنے والا جو نیو جنریشن ہے نا، وہ اسی چیز کو دیکھ رہی ہے، یہ چیزیں ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ایسے کہوں تو ان کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آئے گی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ غلط ہے۔ بے شک میری جو اسٹوڈنٹ لائف تھی، میں چھوٹی تو اس وقت میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، تو میں سمجھ چکی ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ابھی ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہے۔ ابھی سن 2020 اور 21 میں آنے والے جو بچے ہیں، وہ تو اسی چیزوں سے پلا بڑا ہے۔ کل کو آپ اور میں جا کر اس چیز پر اعتراض کرے، دیکھو بیٹا اس چیز پر فاطمہ زہرا خوش نہیں ہے، دیکھو بیٹا اس چیز پر امام حسین علیہ السلام خوش نہیں ہے، تو ہم پہ سوال کریں گے اگر یہ چیز خوش نہیں تو میں تو چھوٹی وقت سے ہی ایسی چیزوں سے پلا بڑا ہوں، ایسے معاشرے سے پلا بڑا ہوں، آج کیسے کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں غلط نہیں ہے؟ کیونکہ دشمن جان چکے ہیں، دشمن جان چکے ہیں کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کی اصلی ویلیو کو دشمن جان چکے، اسی لیے عورت کو پروڈکٹ کے طور پر بیچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں
کوئی بھی چیز میں آپ دیکھیں, کسی چیز کا ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہو, کسی کمپنی کا ہو, کسی پروڈکٹ کا ہو, تو سب سے پہلے عورت کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ عورت کی جو ویلیو ہے نا, عورت ایک ہیرا ہے جس کو پردے میں رکھا جاتا ہے, جس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. وہ شخص بیوقوف ہی ہوگا جو ہیرے کو اپنی ہاتھ میں لے کر پھرے تو جلد کوئی اس پر ڈاکہ ڈالے کریں گے. تو لہذا عورت کے جو مقام تھے اسے دشمن جان چکے ہیں, اسی لیے عورت کی جو چیزیں ہیں, عورت کا جو ویلیو ہے, اس کو نا ایک پروڈکٹ کے طور پر, ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر عورت کو سیل کر رہے. عورت کی عفت, حیا, مقام کو, کیونکہ عورت ہی ہے جو آنے والے نیو جنریشن کی تربیت کر سکتی ہے. اس کا مقام بہت ہی افضل ہے. روح اللہ الموسوی خمینی فرماتے ہیں کہ معاشرے میں عورت کا اثر مردوں سے کئی گنا زیادہ ہے, کیونکہ مال کی خدمت تمام لوگوں کی خدمت ہے. ایون کی مال کی خدمت ایک معلم کی خدمت سے بھی افضل ہے, کیونکہ عورت ہی ہے جو بچے کا پہلا درسگاہ, ماں کی گود ہی ہے. بچے کا جو پہلا درسگاہ ماں کی گود ہی ہے. ماں کی گود سے ہی ایک بچے کی تربیت پاتے ہیں. وہی بچہ جا کر معاشرے میں جا کر کوئی انقلاب بھی لا سکتے ہیں. وہی بچہ جا کر یزید بھی بن سکتے ہیں. وہی بچہ جا کر حسین بھی. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو بھی تربیت, امام حسین کی ہم نام نہیں لے تو ہمارے لوگوں کا اعتراض یہ تو وہ تو امام تھے, وہ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا تھا. ہمارے اعتراض ہوں گے, ہم اس کو نہیں لے لیا. ہم دیکھیں معاشرے میں کتنے ایسے مجاہد ہیں جنہوں نے معاشرے میں کام کر کے دکھایا ہے, ان کی مثال لے لیتے ہیں. انہیں کو بھی ایک ماں کی کوکھ سے ہی نکلا, ایک ماں نے ہی تربیت دیا ہے. معاشرے میں ایسے فاسق اور جابر لوگوں کو بھی ہم نے دیکھی ہے جن کی تربیت کرنے والی ایک عورت ہے. اس چیز کو دشمن جان چکے ہیں. تو لہٰذا عورت کی جو اصل عفت و حیا اور مقام ہے, اس عفت و حیا اور مقام کو ختم کر رہے. آج یہ کام بہت افسوس ہوتی ہے مجھے سے, یہ بات آج عام ہو چکے ہے. پہلے ہم سوچتے تھے, آج عام ہو چکی ہے کہ گھر سے جب بن سور کر جب نکلتے ہیں تو یہ بات اکثر کی منہ کے اوپر ہی ہوتے ہیں, بول دیا جاتا ہے کہ دیکھو کہ میں کہیں برا نہ لگے. کس کے لیے آپ برا نہ لگے. میری یہ چیز جس چیز کو میں سنوار رہی ہوں, جا کر فلان مجھ پر اعتراض نہ اٹھائے کہ یہ بہت برا لگ رہا ہے. بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے آپ کو بہترین طریقے سے آرائش کرے, اچھے کپڑے پہنے اور گھر سے باہر اسے دیکھے. آج یہ بات عام ہو چکی ہے ہمارے خاہران میں, عام ہو چکے ہے کہ باہر مجھے دیکھے اور میں اچھا لگے. یہ چیز عام ہو چکی, لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بن سور کر اس لیے جائے تاکہ لوگ اسے دیکھے, لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اس کی طرف مبذول ہو جائے. فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے اس کا لعنت کرتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ مر جائے تو اس کے بعد اسے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اکثر ہمارے خاندان عزیز کو, اکثر یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات برا لگے گی, اعتراض کر رہے ہوں گے میرے اوپر کہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے. میری جسم میری مرضی کے جو نعرہ لگانے والے کو ظاہر سی بات برا لگیں گی, یقینی بات ہے برا لگیں گی, لیکن کبھی بھی لوگوں کی وجہ سے زہرا کی اصلی درد کو کبھی چھپا نہیں سکتی. لوگوں کی وجہ سے زہرا کا مقام کو ہم ماڈرنزم کے طور پر تو استعمال نہیں کر سکتے. آج کے معاشرے میں, معاشرے کو اگر ڈیولپ کرنا ہو, معاشرے کو آگے بڑھنا ہو, تو عورت کو اسوہ فاطمہ پر چلنا ضروری ہے. اسلام کوئی کنجسٹڈ نہیں ہے,
اسلام کوئی نیرو نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس طرح سے بیان کی جاتے ہیں. ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے اکثر اسٹوڈنٹ اکثر بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں. اکثر جو ہے نا اس چیز کو کنجسٹی کے طور پہ اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ کیا ہو گئی, یہ کیا ہو گئی, یہ تو نہیں ہونا چاہیے, وہ تو ہونا چاہیے. بیٹا آپ اور میں ہوتا کون ہے کہ جو اسلام پر اعتراض اٹھائے؟ اسلام پر اعتراض اٹھانے والا آپ اور میں ہے کون؟ اسلام میں ایک عورت کو بے شک مقام دیا گئے ہے. آپ جس فیلڈ میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی پروفیشنل آپ چوز کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کسی کو ایک پروفیشنل عورت کے لیے اگر ایسا بتایا ہو تو بے شک ہم کہتے ہیں کہ نیرو ہے یا کنجسٹڈ ہے کہ عورت جا کر ڈاکٹر نہیں بن سکتی, عورت جا کر پروفیشنل نہیں بن سکتی, عورت جا کر وہاں جو جس مقام ہے اس مقام پر عورت اپنے رول پلے نہیں کر سکتے. اگر اس وقت کے بلکہ اسلام میں اجازت دیے ہوئے کہ آپ ہر فیلڈ کو آپ چوائس کر سکتے ہیں, ہر فیلڈ میں آپ آگے جا سکتے ہیں, مگر ہماری عفت و حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے, بہت اسوہ شکریہ خواہر, زہرا کو کیونکہ مد ابھی نظر رکھتے ہوئے. جی خواہر ابھی وقت بے چونکہ شک معین محدود ہے تو جی ابھی جی بے ہمارا شک میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہی ہوں. بے جی جی شک میں اپنے موضوع وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جی اپنے جی موضوع کو بالکل سمیٹ بالکل, رہی ہوں کہ کیونکہ آپ کے جو عورت کو بچے سے اس میں کچھ سوالات بھی جی آ بے رہے ہیں شک ہمارے ناظرین, تو جی جی انشاءاللہ بعد میں سوالات کا بھی کچھ سیکشن انشاءاللہ ہے. میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہی ہوں جی کیونکہ جی یہ موضوع انتہائی لینتھی موضوع ہے, جی بہت ہی جی لینتھی بالکل موضوع ہے. اب یہاں پر گیسٹ 3 ہے تو پھر وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس موضوع کو یہاں پر سمیٹنا جی جی چاہتی ہوں کہ بالکل آج ہمارے معاشرے میں اگر بڑھنا ہے, معاشرے میں اگر جانا ہے آگے, کسی معاشرے کو اگر واقعی اسلامی معاشرہ بنانا, ایسا نہیں صرف نام و نہاد کے اسلامی, اگر اسلامی نظام کے تحت اگر چلنا ہے تو پھر ایک عورت کے لیے اسوہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنانا انتہائی ضروری ہے, بے بالخصوص شک اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کبھی بھی یہ نہ کہے, کبھی بھی اس بات کا اعتراض نہ کرے کہ اسوہ فاطمہ پر ہم نہیں چل سکتے. جب آپ نے بولا اسوہ فاطمہ پر ہم نہیں چل سکتے تو اس چیز کے لیے تیار رہے جو روز قیامت آپ اور مجھے سہنا پڑے گی. میری کالج اور اسٹوڈنٹ کی تمام خواہران سے میری یہی ریکویسٹ ہے, اسوہ زہرا پر چلنے سے, اسلام کو فالو کرنے سے کبھی بھی آپ اور میری رسوائی نہیں ہوگی, بلکہ آپ اور مجھے عزت. بہرحال وقت بہت مختصر ہے, لینتھی بہت موضوع ہے, تو میں اپنے اس موضوع پر یہاں سمیٹنا چاہتی ہوں. جی جی بہت شکریہ خواہر, آپ بہترین طرز اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے, کیونکہ یہ چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں ہمارے معاشرے میں, تو اس پر آپ بہت اہم بہترین ہے انداز ہمارے میں اور معاشرے میں. مختصر بہت انتہائی محدود وقت میں آپ نے ایک جامع گفتگو کی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھیں, کیونکہ ابھی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اس میں سوالات بھی آ سکتے ہیں, اور ہمارے ناظرین بھی کمنٹس کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, سب دنیا کے مختلف کونے سے آپ کے پروگرام ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو بھی دعائیں کر رہے ہیں سب, اور سلامت کی دعائیں دے رہے ہیں. تو ابھی نیٹ ورک آپ کے پاس صحیح ہے, تو یہ ایام فاطمیہ جو ہے اسی کے ضمن میں آپ ہمارے خواتین, جو ہمارے آج کل کے معاشرے کی خواتین ہے, اور خاص کر ہمارے جو کلی معاشرہ ہے, ان کو ایام فاطمیہ کے متعلق آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ ایام فاطمہ یعنی اسوہ فاطمہ ایک درسگاہ ہے, میں نے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں جی جی کہ جس میں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے, جس کی وجہ سے میں نے اسٹوڈنٹ پر رکھا, کیونکہ جو ایک قوم کی جو نوجوان ہے وہ قوم کا معمار ہوتے. ایک آج کل کی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے, ایک طالب علم جو ہے, وہی جا کر کل معاشرے کو بگاڑ بھی سکتے ہیں, معاشرے کو بنا بھی سکتے ہیں, کیونکہ یہ نوجوان کی نوجوان کا معاشرے میں بہت زیادہ رول ہے. تو میں نے اسوہ فاطمہ تھی, ایام فاطمہ تھی, تو اسوہ فاطمہ کے بارے میں ہمارے خواہران کو پیغام دے دیا. تو شاید مولانا صاحب کا کوئی نیٹ ورک ایشو ہے, تو جی, ان یہ کا بھی موضوع نیٹ لینا ورک چاہتی ایشو ہے. ہوں کہ ایک اسوہ فاطمہ کا ایک لڑکی کا یعنی ایک اسٹوڈنٹ کا کیا رول ہے, جس کے بارے میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایام فاطمہ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک عورت, ایک ماں کے لیے کیا پیغام دیتی. جی
ایک عورت کا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک عورت کے لیے بہترین ایک پیغام دے کر، کیونکہ فاطمہ زہرا نے ایک بیوی کا بھی رول پلے کیا، ایک معاشرے میں ایک خاتون کا بھی رول پلے کیا، ایک ماں کا بھی کیا اور ایک بیٹی کا بھی رول پلے کیا، جس میں سے ایک ماں اور ایک عورت کا جو رول پلے کیا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے. دیکھیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جس انداز سے، جس طریقے سے، فاطمہ زہرا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کیونکہ سرور کائنات، کیونکہ پیغمبر خدا صلی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کس انداز سے پیش آئے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک شوہر کی جو خدمت ہے وہ کس انداز سے پیش کیا، بہت ہی بہترین انداز سے. ہمارے معاشرے میں اگر اسوہ فاطمہ کو پر ہم چلے تو ایک گھر کو سنبھالنے میں، ایک گھر کو جنت بنا سکتے